اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، ہم لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیملی کیس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہو، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ 0300426227 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو جناب، ریٹ جورسڈکشن ہے، ریٹ پٹیشن نمبر ہے 49218/2025 محمد وسیم ورسز رضوانہ کوثر۔ آنریبل جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے اس کیس کو سنا۔ درخواست گزار کے جو معاملات ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ درخواست گزار نے اس آئینی درخواست کے ذریعے فیملی کورٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سینئر سول جج کے مورخہ 4/7/2025 کے حکم کو چیلنج کیا، جس کے ذریعے درخواست گزار کا تحریری بیان جمع کروانے کا حق بند کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ ختم کر دی گئی تھی۔ دلائل وکیل درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 یا اس کے تحت بنائے گئے قواعد میں تحریری بیان جمع کروانے کی کوئی معینہ مدت ٹائم لیمٹ مقرر نہیں، جیسا کہ مقدمہ مقصود احمد بنام جج فیملی کورٹ بورے والا CLC 567/2001 میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ لہذا ٹرائل کورٹ نے مناسب موقع دیے بغیر درخواست گزار کا حق ختم کیا، جو کہ قانونی غلطی ہے۔ مزید کہا گیا کہ قانون ہمیشہ فیصلے میرٹ پر کرنے کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ تکنیکی بنیادوں پر۔ عدالتی مشاہدات۔ ریکارڈ کے مطابق مدعیہ رضوانہ کوثر اور اس کے 2 کم عمر بچوں نے 12/5/2025 کو نان و نفقہ کی بابت مقدمہ دائر کیا، جس میں بچوں اور بیوی کے لیے فی کس 20,000 روپے ماہانہ اور 1 سال کی بقایا رقم 7,20,000 روپے کا دعویٰ کیا گیا۔ نوٹس 26/5/2025 کے لیے جاری ہوئے، لیکن اس تاریخ کو جج رخصت پر تھے۔ مقدمہ 16/6/2025 پر مقرر ہوا۔ اسی تاریخ کو درخواست دار کے وکیل کا وکالت نامہ جمع ہوا اور مقدمہ 25/6/2025 تک تحریری بیان کے لیے ملتوی ہوا۔ 25/6/2025 کو وکیل کی درخواست پر مزید مہلت دی گئی اور 200 روپے جرمانے کے ساتھ 30/6/2025 تک کا وقت دیا گیا۔ پھر 30/6/2025 کو دوبارہ وکیل کی درخواست پر آخری موقع فائنل اپرچونٹی کے طور پر 4/7/2025 کی تاریخ دی گئی، مگر 4/7/2025 کو بھی تحریری بیان جمع نہ کروایا گیا، جس پر عدالت نے درج ذیل حکم جاری کیا۔ بارہا موقع اور وارننگ کے باوجود مدعا علیہ نے تحریری بیان جمع نہیں کروایا، حتیٰ کہ 200 روپے لاگت کے ساتھ بھی تعمیل نہیں کی، لہٰذا مدعا علیہ کا تحریری بیان جمع کروانے کا حق منسوخ کیا جاتا ہے۔ اپیل کا پس منظر جی۔ درخواست گزار نے اس حکم کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر 15/7/2025 کو واپس لے لی، یہ کہہ کر عبوری احکامات کے خلاف اپیل قابل سماعت نہیں۔ اب وہی حکم آئینی درخواست کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے۔ قانونی نکتہ جناب، درخواست گزار کے وکیل نے مقصود احمد کے CLC 567/2001 پر انحصار کیا، مگر عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ فیصلہ 2015 کی ترمیم سے پہلے کے قانون پر مبنی تھا، جبکہ فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015 کے بعد سیکشن 9 میں تحریری بیان کے لیے واضح مدت مقرر کی گئی ہے، اس لیے مقصود احمد کیس اب قابل اطلاق نہیں۔ ترمیم شدہ سیکشن 9 کے مطابق مدعا علیہ کو نوٹس کی تاریخ پر تحریری بیان جمع کروانا لازم ہے۔ اگر کسی معقول وجہ سے جمع نہ ہو سکے تو عدالت زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مہلت دے سکتی ہے۔ اگر مدعا علیہ مقررہ مدت میں تحریری بیان جمع نہ کروائے تو اس کا جو حق دفاع ہے ختم تصور ہوگا اور عدالت کیس کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے گی۔ عدالت نے مزید غور و فکر کیا۔ درخواست دار نے موقف اپنایا کہ اس نے دیہی علاقے کے وکیل کی خدمات حاصل کی تھی، جنہوں نے پرانے فیصلے مقصود احمد کیس کی بنیاد پر غلط مشورہ دیا کہ 30 دن کا وقت ہوتا ہے، جبکہ اس کا حق بند ہونے کے وقت صرف 17 دن گزرے تھے۔ لہذا عدالت سے استدعا کی گئی کہ انصاف کے تقاضے کے تحت ایک اور موقع دیا جائے۔ عدالت نے کہا اگرچہ قانون سے لاعلمی عذر نہیں، مگر چونکہ وکیل کی غلط قانونی رہنمائی کی وجہ سے فریق متاثر ہوا، لہذا عدالت ترمیم شدہ سیکشن 9 کے تحت وقت بڑھانے پر غور کر سکتی ہے، بشرطے کہ معقول وجہ ظاہر کی گئی ہو۔ اسی نوعیت کا ایک مقدمہ سجاول بنام جج فیملی کورٹ ضلع ملتان YLR 3592/020 میں عدالت نے کہا تھا، جہاں تحریری بیان جمع نہ کروانے پر حق ختم ہوا تھا، مگر عدالت نے آئین کے آرٹیکل 10 سے
حق منصفانہ سماعت کی بنیاد پر تحریری بیان جمع کروانے کی اجازت دی اور کہا کہ فیملی مقدمات میں فریق کو اپنی صفائی کا حق دینا انصاف کا بنیادی تقاضا ہے، اس لیے تاخیر کو قابل معافی قرار دیتے موقع فراہم کیا جاتا ہے بشرطے کہ مطلع 5,000 روپے لاگت ادا کرے۔ عدالت نے ماضی کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیا جن میں مفصل لائر دہی وکلا کی قانونی غلطیوں پر نرمی برتی گئی، مثلا 1992 ایس ایم ای آر 592، 1991 ایس ایم ای آر 1114، 1963 ایس سی 704 پی ایل ڈی۔ ان نظائر میں عدالتوں نے تسلیم کیا کہ دیہی علاقوں کے وکلاء بعض اوقات قانونی باریکیوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں لچکدار رویہ اپنانا انصاف کے مفاد میں ہے۔ مندرجہ بالا دلائل اور نظائر کی روشنی میں عدالت نے قرار دیا کہ درخواست دار کو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا تحریری بیان جمع کرائے، تاہم یہ موقع 5,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کی شرط پر ہوگا جو وہ مدعیہ فریق کو ٹرائل کورٹ میں اس حکم کی نقل پیش کرتے وقت ادا کرے گا۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ نئی تاریخ مقرر کرے گی اور اگر اس موقع پر بھی تحریری بیان جمع نہ کروایا گیا تو عدالت قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے میں آزاد ہوگی۔ درخواست مذکورہ شرائط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے، تاہم چونکہ یہ حکم نجی فریقین کو نوٹس دیے بغیر جاری کیا گیا تاکہ غیر ضروری تاخیر و اخراجات سے بچا جا سکے، لہٰذا اگر فریق مخالف اس حکم سے متفق نہ ہو تو وہ درخواست بحالی کے ذریعے یہ نئے سرے سے سماعت کی استدعا کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا جناب اس کیس کا؟ فیملی کورٹ کا حکم کالعدم، درخواست دار کو ایک موقع مزید دیا گیا کہ تحریری بیان جمع کروانے کا 5,000 روپے جرمانہ عائد نوٹس کے بغیر فیصلہ، تاہم فریق مخالف کو بحالی کی درخواست۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔